السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جلد ہی لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دو مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی عبادات میں اصل چیز کیا ہے؟ ظاہری باطنی اقوال اور افعال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنا، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، جس طرف وہ حکم دے اسی طرف رخ کر کے اصل کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے بیوقوف کون ہے؟ جو اللہ کے دین پر، اس کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کو اس آیت میں دراصل بیوقوف کہا گیا ہے۔ تو سیکھنے کی بات ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ صحیح بات کہنے کے باوجود آپ پر بھی کوئی اعتراض کرے، آپ کا مذاق اڑائے، مجنوں کہے، دیوانہ کہے۔ ایسے میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ جو طرز عمل آپ نے اختیار کیا کیا وہ بذات خود درست ہے؟ کیا اللہ کے حکم پر پسند کے مطابق ہے؟ اگر ایسا ہے تو قطعاً پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتراض کرنے والا ناسمجھ ہے۔ لوگ مختلف تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ مثلا اگر بچے نہیں تو کہیں گے بچے کیوں نہیں ہیں، اگر جاب نہیں ہے تو کہیں گے جاب کیوں نہیں ملی، اگر کوئی فوت ہو گیا تو بیماری پر تبصرے وغیرہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ اپنی زندگی پر خود مطمئن ہو جائیں۔ اگر کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو پشیمان نہ ہو۔ کامیابی اسی میں کہ انسان صحیح سمت اختیار کرے اور اسی کی طرف چلتا رہے، چاہے قدم با قدم چلتا رہے یا دوڑ لگا دے۔ اصل چیز ہے اللہ کی رضا کو پانا۔ جو شخص لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کا کام کرتا ہے وہی نیکی پر پھر استقامت بھی اختیار کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو رب کے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ قرآن کی آیات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اصل میں وہی ناسمجھ ہے۔ کیا ناسمجھ کی بات کو اہمیت دی جائے گی؟ اللہ رب العزت کی بات کے مقابلے میں ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اس سے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی امت وسط سے مراد امت محمد۔ روز قیامت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی۔ یہاں دیکھا جائے گا کہ زندگی میں بھی حالات کی تبدیلی امتحان ہوتا ہے، کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی فراغت، کبھی مشغولیت ہوتی ہے۔ مومن کی ساری زندگی امتحان ہے، جیسا کہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ دیکھا یہ جائے گا کہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن احسن عمل کون کرتا ہے؟ دیکھا جائے تو مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے اعتراضات کے جوابات دیتے تھے، لیکن ان کی حفاظت اور جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ مسلمانوں نے اس مشکل میں ثابت قدمی دکھائی، قبلے کی تبدیلی پر ان کے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو کرنے والا کام احسن عمل، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ احسن عمل کی دو شرائط ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، جہاں امتحان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قبلے کا رخ موڑا اور بغیر سوال کیے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ تبدیلی انسان کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے، جگہ، کام، وقت میں تبدیلی انسان کو مشکل لگتی ہے۔
اصل عبارت کی روح تو یہی ہے کہ جب تبدیلی کے لیے کہا جائے تبدیل ہو جاؤ. یعنی اللہ کا حکم تھا قبلے کی تبدیلی، تو اسی وقت صحابہ کرام نے تو عمل کر لیا، لیکن جو ان کے دل میں ایمان نہیں تھا انہوں نے تبدیلی نہیں کی. اس آیت میں ایمان سے مراد نماز ہے. لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جو نمازیں دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی وہ ضائع تو نہیں ہو گئی. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو بھی قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق تھیں. تو اللہ اپنے بندوں پر سب سے بڑھ کر، یہاں تک کہ ماں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا ہے، بندوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولنے والا ہے، بندوں کی دنیاوی امور میں آسانی پیدا کرنے والا ہے. یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو. اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یقیناً وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ اس کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں. اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئے تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی طرف پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی یہود بیت المقدس کے مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے اور عیسائی بیت المقدس کے مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کا اپنا اپنا قبلہ ایک دوسرے سے مختلف ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں؟ اپنے اوپر ظلم نہ کیا. یعنی علم آنے کے بعد خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا تو پھر اعتراض بنتا ہی نہیں تھا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی بہت بڑا ظلم کیا، علم آ جانے کے بعد حق کو چھپایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اس سے وہ چھپا دے تو روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام لگائی جائے گی. آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے. سو نیکیوں میں ایک دوسرے کے آگے بڑھو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. یعنی ہر شخص کی زندگی کا محور یعنی سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کا محور اور مرکز کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنا. نیکیوں میں جہاں تک ہو سکے دوڑ لگا دو. اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. اور جہاں سے آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا. چنانچہ تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں تاکہ تم ہدایت پاؤ. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہدایت کے لیے ایک رول ماڈل بھیجا، ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو 4 کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پہلا کام تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے. تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے نفسوں کو برائیوں سے دور کرتا ہے. کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی قرآن کی تعلیم دیتا ہے. حکمت کی تعلیم یعنی حدیث کی تعلیم دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا مشن بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کریں. ان سب چیزوں کے پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تلاوت برائے تلاوت نہ ہو، صرف تلاوت برائے تعلیم نہ ہو، بلکہ ان تمام چیزوں کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد تزکیہ ہو. تزکیے سے کیا مراد ہے؟
संवारने का अमल, इंसान अंदर और बाहर से संवर जाए, पहले से बेहतर हो जाए, इसके अंदर बेहतरीन इखलाक आ जाए, अंदर और बाहर से चमक उठे, वो एक बेहतरीन इंसान बन जाए जो लोगों के लिए खैर का बाइस हो। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री मत करो। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं। सूरह इनफाल में भी इसी तरह फरमाया, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह ताला का ज़िक्र हर चीज़ से बेहतर चीज़ है। बेहतरीन अमल क्या है कि इंसान जब दुनिया से रुखसत हो तो इसकी ज़बान पर क्या होना चाहिए? अल्लाह का ज़िक्र हो। मौत के वक्त में भी अल्लाह को याद करता हुआ ही दुनिया से जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदों के साथ होता हूँ जब तक वो मुझे याद करता है और मेरी याद में अपने दोनों होंठ हिलाता रहता है। तो याद रखिए, जिस तरह ज़िक्र करना अहम है हमारा, यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र करना अहम है, यहाँ देखना है कि ज़िक्र के फ़ायदे क्या हैं। ईमान ज़िक्र से बढ़ता है इंसान का, फिर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है ज़िक्र करने से, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, वो बढ़ जाता है अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की खशियत भी बढ़ती है। ज़िक्र की बेहतरीन शक्ल कौन सी है? नमाज ज़िक्र की बेहतरीन शक्ल है। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी ज़िक्र के बाद, शुक्र के बाद यहाँ सब्र का ज़िक्र आया, इसलिए कहा गया खुशहाल तरीन इंसान वो है जिसकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें शामिल हैं। पहला अल्लाह का ज़िक्र, दूसरा अल्लाह की नेमतों पर मोहब्बत का रवैया और बेहतरीन अमल का रवैया, तीसरा सब्र यानी मुश्किलात आने पर सब्र का रवैया। इन तमाम चीज़ों में मददगार क्या होती है? नमाज। देखिए नमाज कितनी अहम है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। और जो अल्लाह ताला की राह में मारे जाएं, तुम उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा है लेकिन वो शऊर नहीं रखते। यानी सबसे ज़्यादा सब्र मौत के वक्त करना चाहिए। इस आयत में शहादत की बात की गई है, तो सब्र करने के लिए क्या चाहिए? मुस्बत सोच होनी चाहिए। जो अल्लाह की राह में जान दे दे वो ज़िंदा है, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, वो मरते नहीं। बस तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि मौत ज़िंदगी कैसे हो सकती है। इसलिए याद रखो कि सब्र तो ज़िंदगी भर करते ही रहना है, क्योंकि ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं। इसलिए आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और यकीनन हम तुम्हें खौफ, भूख, मालों, जानों, फलों के नुकसान में से किसी न किसी चीज़ से ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को आप खुशखबरी दे दें। यानी कौन कौन सी चीज़ें आजमाइश में हैं? खौफ, यानी कौन सा खौफ होगा? दुश्मन का खौफ होगा, मुस्तकबिल का खौफ होगा। दूसरा भूख का खौफ, ये कौन सा खौफ है? कहत का, फाके का, जॉब चले जाने का खौफ, ये भी भूख में ही आता है। तीसरा जान की कमी का खौफ है, यानी औलाद का फौत हो जाना या किसी प्यारे का फौत हो जाना। चौथा माल की कमी, यानी माल का ज़ाया हो जाना। और पांचवा फलों की कमी। फल ज़िंदगी का आखिरी नतीजा होता है, इसका ज़ाया हो जाना, यानी सारी ज़िंदगी का किया हुआ काम जब आखिरी नतीजा आया तो इसका फल खाना नसीब ही ना हुआ। ये इंसान के लिए बड़ा तकलीफ़ दे मरहला होता है। इससे भी आजमाइश, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। इसकी एक मिसाल जो है, यानी किसी बच्चे को बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया जाता है, जब जवान हुआ एक्सीडेंट में फौत हो गया, क्योंकि औलाद भी तो एक फल है। तो क्या हुआ? फल चला गया, मेहनतों का फल था। औलाद सबसे बेहतरीन फल होती है, ये ही बेहतरीन कमाई होती है इंसान की। तो इंसान कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन असल बात यह है कि वालिदैन की मेहनत ज़ाया नहीं होती। वो औलाद अल्लाह की अमानत थी, वो ले गया, एतराज़ नहीं कर सकते। उस पर क्या करना है? सब्र करना होगा, और सब्र का अजर इतना बड़ा क़यामत के दिन मिलेगा कि इंसान इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। इसलिए फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों ही को इनका पूरा पूरा बेशुमार अजर दिया जाएगा। इस वक्त इंसान कहेगा काश दुनिया में सारे ही बेटे चले जाते, मैं क्या समझता था कि मेरी आंखों से ओझल हुआ तो ख़त्म हो गया। नहीं, वो अल्लाह ने अजर की सूरत में समेट लिया, लेकिन शर्त ये है कि अगर तुमने सब्र किया। उस वक़्त हम क्या करते हैं?
ناشکری کے الفاظ ہمارے منہوں سے نکل جاتے ہیں، لیکن صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ہر ایک کسی نہ کسی چیز سے آزمایا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ خوف کا شکار ہوئیں، اپنے بیٹے کو دریا میں بہا کر موسیٰ کی آزمائش اپنے بچے کو دریا میں بہا کر ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو قوم پیچھے فرعونیوں کے آنے سے ڈرنے لگی، ان کے لیے یہ آزمائش بن گئی۔ تو صبر کا اجر کیسے بھی ملے گا؟ خوشخبری کی صورت میں ملے گا، خیر کثیر کی صورت میں ملے گا، بے حساب اجر کی صورت میں ملے گا، اور مغفرت کی صورت میں ملے گا۔ صبر کا اظہار بھی کیسے ہوگا؟ صبر کا اظہار انسان کے رویے کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بے شک ہم اسی کی طرف جانب لوٹنے والے۔ کیا کہتے ہیں صبر کے وقت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی صبر کرنے والوں کے لیے 3 نعمتیں، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اللہ کی ہدایت پر ہوں گے۔ یقیناً صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی صبر کی عظیم ترین مثال یہاں پہ بیان کر دی گئی۔ صبر کی بات کرنے کے بعد اس کی مثال دے دی گئی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم سے صبر کرتے ہوئے تنہائی جگہ پر صبر کے ساتھ زندگی گزاری، خوشی خوشی وہ دن کاٹے۔ ایک اکیلی عورت نے بچے کی تربیت بھی اکیلے ہی کی، اور کیسی اس کی تیاری کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ زندگی میں جب کچھ لیا جاتا ہے تو پھر وہ کچھ دیا بھی جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ سے ان کا گھر بار لے لیا گیا، شوہر بھی چلا گیا، ایک معصوم بچے کے ساتھ وہاں پہ صحرا میں موجود تھی، پانی بھی نہیں تھا، کھانا بھی نہیں تھا، لیکن کیسی صبر کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی کیا دی۔ اب دیکھیں ہم ان کو ابھی تک یاد کرتے ہیں، اور صفا مروہ میں انہی کی صحیح کی جاتی ہے، انہی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ زندگی میں جب کچھ لیا جاتا ہے تو پھر کچھ دیا بھی جاتا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو لوگ اللہ کی خاطر صبر کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے نشان بھی یادگار بنا دیتے ہیں، جس طرح آج صفا مروہ میں حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشان کے بڑے بڑے لوگ پیروی کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا اس کے بعد کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، اصلاح کر لی، کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کون بھی محروم ہوتے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ، آخرت، فرشتوں اور تقدیر کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہاں، الہ، ایک ہی رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا اس کی عبادت، اس کی صفات، اس کی کمالات، اس کی جمالات میں کوئی شریک نہیں۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس پر۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں، بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی تک پیغمبر کا پیغام نہ بھی پہنچے، حدیث نہ بھی پہنچے، کوئی دعویٰ دینے والا نہ بھی پہنچے، پھر بھی یہ ساری نشانیاں رب کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ ان سب کا بنانے والا ہی
عبادت کے لائق ہے، اس لیے اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی کو یاد کرو، اسی کے لیے نماز، قربانی، صدقہ، سارے نیک اعمال کرو۔ سارے اعمال صرف کس کی محبت میں ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہونے چاہیے۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے محبت میں زیادہ شدید ہیں، کاش جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں اس وقت کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یعنی مخلوق کی محبت، چاہے وہ آسمانوں اور زمین کی ہو، چاہے کسی انسان یا کسی بت کی ہو، اگر وہ محبت حد سے بڑھ جائے گی تو اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ شرک فی محبت، یعنی محبت میں شرک ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جو سب سے بڑا محبوب ہوتا ہے وہی اصل میں معبود بھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو معبود مانا ہے تو سب سے بڑھ کر محبت بھی اسے کرنی چاہیے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں بھی دینے سے گریز نہیں کرتا، باقی چیزوں کو پیچھے رکھتا ہے، اس کو آگے رکھتا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت انسان کے عذاب پر بھی ظاہر ہوتی ہے، معاملات میں بھی ظاہر ہوتی ہے، انسان کے سب کاموں میں جھلکتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو وہ اللہ کی اطاعت میں بہت زیادہ محنت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے دین کی خدمت کے لیے چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو، ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جیسا کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں۔ ان انسان کے لیے حسرت کے 3 مواقع ہوں گے: نافرمان، شرک کرنے والے لوگ، دنیا کی محبت میں غرق، اور غیر اللہ کی محبت میں غرق لوگ۔ یہ لوگ موت کے وقت حسرت کا شکار ہوں گے، قبر میں بھی حسرت کا شکار ہوں گے، آخرت میں بھی حسرت کا شکار ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی ایک بہت جامعہ یہ آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت 12 سال میں پڑھی تھی، اور جس دن یہ سورت مکمل ہوئی تھی اس دن خوشی میں ایک بہت بڑا اونٹ ذبح کیا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں سمجھی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سورت کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سورت میں حلال و حرام، عقیدہ، اخلاق جیسے موضوعات ہیں، یہ دین کی جامع شکل ہے۔ اگر سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو دین پورے کا پورا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اے لوگو اس میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ، تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سب انسانوں کے فائدے کی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ کھانے کے 2 اصول بتائے جا رہے ہیں، ایک حلال، دوسرا عمدہ اور خوش ذائقہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کس کس کو یہ دونوں دعائیں آتی ہیں؟ پہلی دعا کس کو آتی ہے؟ کسی کو نہیں آتی؟ بہت کم ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری دعا تو بالکل بھی نہیں آتی ہوگی۔ انشاءاللہ دعائیں بھی آپ کو یاد کرواؤں گی۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کرو جو تم نہیں جانتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہیں؟ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اس آیت کی روح سے 2 چیزیں عبادت میں شامل ہے، طیب کھانا اور کھا کر شکر ادا کرنا۔
یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور سور کے گوشت کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی انتہائی مجبوری میں اگر کسی کو حرام کھانا پڑا تو وہ حرام کی چاہت رکھنے والا نہ ہو۔ یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا، اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا نہ ہی انہیں ہلاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان پر، اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی اس آیت کو آیت بر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں نیکی کی ایک جامع تصور دے دیا گیا۔ جو یہ جاننا چاہے کہ نیکی کے کون کون سے کام میں سے چاہیے کہ یہ آیت پڑھ لیں۔ سب سے پہلے عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، پھر حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی پر بات ہے۔ سبحان اللہ، بہت ساری چیزوں کو اکٹھا ذکر کر کے پھر عہد کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ وعدہ خلافی نہ کرو، جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ صبر نیکیوں کی بنیاد ہے، جس میں صبر نہیں وہ نیکی کرنے والا نہیں۔ یعنی صبر نیکیوں کی بنیاد ہے، جس میں صبر نہیں وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر سنبھال کیسے سکتا ہے؟ اگر سنبھال لے گا تو ضائع کرنے سے یعنی وہ مشکل سے ہی بچے گا۔ مثلا نیکی کا کام کر کے لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے ذکر کر بیٹھتے ہیں، یا نیکی کر کے احسان جتلا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کو ضائع کرنا ہوتا ہے، یا ریاکاری کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم راشن دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ تصویریں اخباروں میں یعنی میڈیا پہ تصویریں بھیج دیتے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ یہ بھی صبر ہے، انسان اپنا منہ روک لے، اللہ کے لیے کیا ہے، پھر کس بات کا چرچا؟ یہ سچ کی تعریف ہے۔ اس آیت میں متقین کی علامات بتا دی گئی ہیں، جو تقوی والے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان صفات کی ترتیب میں بہت حکمت ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر ہے۔ یتیم جو چھوٹے ہوتے ہیں، مسکین جو محتاج ہوتے ہیں، فاقہ لاحق ہوتا ہے، ابن سبیل یعنی جس کی مدد کم ہوتی ہے۔ ابن سبیل کون ہوتا ہے؟ مسافر تو بہت کم ہی ہوتا ہے نا ایسے کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو ادھر رشتہ دار صدقے کا زیادہ مستحق ہوتے ہیں بنسبت دوسروں کے۔ یعنی سب سے پہلے رشتہ داریوں میں دیکھیں کہ کیسے صدقہ کرنا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ آزاد کے بدلے وہی آزاد، قاتل اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا، خوبی کے ساتھ اسے دیت ادا کرنا، یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی زیادتی میں کیا چیز شامل ہے؟ یعنی دیت بھی لے لی۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی کا کوئی قتل ہوا ہے تو وہ قاتل سے کیا لیتا ہے؟ پیسے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دیت۔ یعنی پیسے بھی لے لیے اور بندہ بھی اس کا قتل کر دیا، یہ زیادتی ہے۔ اور تمہارے لیے اے عقل والوں بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ بدلہ لینے میں کیسی زندگی ہے؟ کیسے زندگی ہو سکتی ہے؟ بدلہ لیا ہے، ایک انسان نے قتل کر دیا ہے، اب اس کے بدلے اس کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ اس میں کیا زندگی ہے؟
دوسرے لوگ ڈر جائیں گے اور ہاں، یعنی آئندہ قتل ہونے بند ہو جائیں گے اگر کچھ قاتلوں کو سزا دے دی جائے، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ بظاہر تو زندگی جا رہی ہے مگر یہ بہت سی زندگیوں کو بچا جائے گی۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ متقی لوگ وصیت کرتے بھی ہیں، وصیت پوری بھی کرتے ہیں۔ وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ مال کو خیر میں استعمال کرنا چاہیے اور وارثوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے۔ 1/3 مال کی وصیت کی اجازت دی گئی ہے اور وہ بھی زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ بہتر یہ کہ اپنی زندگی میں اپنے مال سے خود اچھے کام کر لیے جائیں، وہ بہتر ہے، یہ اجر کما لیا جائے۔ یعنی بعد میں وصیت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اچھے اچھے کام کر لیے جائیں، کیونکہ جو چھوڑ جائیں گے وہ دوسروں کا ہو جائے گا، آپ کا نہیں ہے۔ جو استعمال کر لیا، کھا لیا، پہن لیا، صدقہ کر دیا، وہ آپ کا ہو گیا۔ جو آپ نے استعمال نہ کیا وہ دوسرے لے جائیں گے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کہاں استعمال کریں گے۔ اگر نیک ہو تو خیر کے راستے میں چلے جائیں گے، اگر وارث دین سے دور ہوئے، دنیا کی عیاشیوں میں خرچ کیا، بہتر یہ ہے کہ انسان آخرت پانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے دنیا میں ہی خرچ کر لے۔ پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً انہی لوگوں پر ان کا گناہ ہے جو اسے بدلیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے بس اس کے درمیان اصلاح کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی روزہ ایک کفایت کرنے والی عبادت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ روزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، یہ کیسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کر دینے والا ہے۔ یہ منفرد عمل ہے، خیر کا دروازہ ہے۔ جو ایمان اور ثواب کی امید سے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ روزے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا۔ روزہ تقویٰ پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس میں تقویٰ آ جاتا ہے اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیں روزہ سے تقویٰ اور پھر تقویٰ سے آسانی ملتی ہے۔ چند گنے ہوئے دنوں میں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، دوسرے دنوں پر تعداد پوری کرنا ہے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم جانتے ہو۔ یعنی چھوڑے گئے روزوں کی گنتی پوری کرنا لازمی ہے۔ روزے کے فدیے میں ایک وقت کا کھانا دینا لازم ہے، اگر 2 وقت کا دے دے تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ بھوک یا بیماری سے ڈر کر روزہ چھوڑ کر فدیے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ روزہ رکھو، ہو سکتا ہے وہ بیماری ہی چلی جائے۔ جس کے ڈر سے روزہ چھوڑا، انسان بہت سے غلط کام لا علمی سے کر جاتا ہے۔ جب علم آ جائے تو پھر عمل کر دینا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم تعداد پوری کر سکو، اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھے ہی پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی اٹھتے بیٹھتے سفر میں حضر میں جب بھی رب کو پکارو گے وہ ضرور سنے گا، لیکن جواب کے لیے چاہیے کہ بندے بھی رب کا حکم مانیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو حکم مانیں، اپنے گناہوں پر نظر رکھیں، کیونکہ گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بندے کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، ہم دیکھیں ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کا حکم مانیں۔ اللہ کا حکم
جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنے گا۔ تو رمضان آ رہا ہے، اس میں خوب خوب دعائیں بھی کریں۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار ہے، یہاں تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے، یعنی روزہ سحری سے لے کر مغرب تک ہے، سحری سے لے کر مغرب تک آپ جتنی مرضی دعائیں کریں، روزے دار کی جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو رمضان کے ہر دن اور رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی لسٹ بنا لیں، اپنی پریشانیوں کو لکھ لیں، اگر یاد بھولتا ہے تو ایک ایک کا ذکر کر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرما لے۔ اور ہر دن اور رات میں مسلمان کی ایک دعا ایسی ضرورت ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تو آپ پھر کرنے والا کام کیا ہے؟ رمضان میں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ ہم دیکھیں ہم لوگوں نے گھر بھی صاف کر لیے نا، ہر طرح سے گھر صاف کیے، پردے دھو لیے، ہر چیز کلیئر کر لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں دلوں کی بھی صفائی ضروری ہے۔ دلوں کو بھی صاف کر لیں، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، جس کے لیے آپ نے لڑائی کی ہوئی ہے، جس کے گھر جانا چھوڑا ہوا ہے، اس کے لیے بھی اپنا دل کو صاف کر لیں۔ دلوں کی بھی صفائی بہت ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے قریب ہوں گے اور ہماری دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اس نے تمہیں معاف کر دیا، تو آپ تم ان سے مباشرت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو لکھ دیا اسے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، ان سے مباشرت نہ کرو۔ جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی تو لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے لباس کا مقصد؟ یعنی چھپانا، ہر چیز کو چھپانا۔ تو اس میں مزید خوبصورتی کرنا بھی شامل ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق بھی لباس کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح اسے داغدار نہیں کرنا چاہیے، اسے اتارنا نہیں چاہیے، اسے اہمیت دینی چاہیے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسائل اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ مسائل بیڈ روم سے باہر آ جاتے ہیں۔ گندگی جتنی پھیلے گی اتنی ہی سمیٹنی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زینت بخشیں۔ زینت کیسے بخشیں گے وہ؟ یعنی ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، ایک دوسرے کی اچھائیاں یاد رکھیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب صرف اپنے لیے سوچنا چھوڑ کر دوسرے کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے۔ حالات بدل جائیں گے۔ اگر وقت نہیں بدلتا تو اس وقت کو صبر سے گزاریں گے۔ آپ دوسرے کا پردہ رکھیں، اللہ آپ کا رکھے گا۔ شوہر کا حق دیتے رہیں، جس طرح لباس کی فکر کرتے ہیں اسی طرح زینت دار بنائے اس رشتے کو، عیب ڈھانپے اس کے، غلطیوں کو ڈھانپتے رہے، آپس کے معاملات کھل سل جائیں۔ والدین بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کا پردہ چاک نہ کریں، ایک دوسرے کے لباس ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ لباس میلا ہو داغدار ہو تو فوراً فکر ہوتی ہے، کیا ہمیں اپنے شوہر کے دین یا کسی ایسی عادت کی فکر ہے کہ اللہ کو جو ناپسند ہو؟ اس کے لیے کتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم شوہر کو اس عادت سے ہٹا نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور دعاؤں کی میں نے کون سی ایک بات بتائی ہے پہلے پارے میں ہم نے پڑھا ہے، یہ بھی ایک مشکل ہے نا کہ شوہر کوئی برائی میں مبتلا ہے۔ نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کریں۔ اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو اور آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی چاند اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ چاند کے ذریعے کیا ہم تعین کرتے ہیں؟
ہاں عبادات کا وقت تعین ہوتا ہے، روزے کا وقت تعین ہوتا ہے، محرم کب آئے گا، ایام بیس کے روزے کب رکھے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو کتنا آسان بنا دیا۔ یہ ابدی کیلنڈر مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقینا اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑے، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو یقینا اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے۔ چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان لو کہ یقینا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دینی اداروں کی ترقی اور مضبوطی کے لیے دین ہے تو تم بچے ہوئے ہو، اس لیے دین کے لیے خرچ کرو۔ یہ سب کچھ احسان کے درجے میں کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کرو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی سے جو میسر ہو ذبح کرے۔ پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو، جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہے، نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو بھی کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور اپنے ساتھ زیادہ راہ لے چلو جو تو یقیناً بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ اے عقل والو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی حج کا سفر خوب نیکیوں کا سفر ہونا چاہیے، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہو جاؤ تو قرآن ختم کیے بغیر نہ نکلو، یعنی قرآن کو کمپلیٹ پڑھو۔ اس لیے جب حج و عمرے کے لیے جائیں تو اس طرح کے ٹارگٹس بہت سے سیٹ کر لینے چاہیے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ یعنی ذکر بھی ایک عبادت ہے، اس لیے منمانے طریقوں سے نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے ذکر کرنا ہے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی عرفات تک جاؤ کیونکہ قریش کے سردار یہ سمجھتے تھے کہ یہ عوام کے لیے اور ہم خاص لوگ ہیں، لیکن حج میں کوئی اسپیشل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم وہ ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے، اس کا حج زیادہ بہترین ہے۔ حج کے موقع پر سب سے زیادہ فکر اب کس کی ہونی چاہیے؟ حج پر سب سے زیادہ فکر اپنی گناہوں کی معافی کی ہونی چاہیے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جو دنیا کے لیے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دیتا۔ تو پھر ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں دنیا کی بھلائی یعنی صحت، ایمان، عافیت، تقویٰ، توکل، اللہ کی محبت، رحمت، رغبت کی طرف متوجہ ہونا وغیرہ سب شامل ہے۔ اور آخرت کی بھلائی کون سی ہے؟ اللہ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا، جنت الفردوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حاصل ہونا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے. کون سی دعا؟ اونچی آواز میں بولیں. جتنی محنت کریں گے، رغبت عبادت کی رکھیں گے، اتنا ہی اجر پائیں گے انشاءاللہ. اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے، شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے. اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے، تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی عبادت، معاملات، لباس، غذا، شادی بیاہ، طلاق ہو، غرض ہر معاملے میں اسلام کے اصولوں کے مطابق چلو اور شیطان کو اچکنے کا موقع نہ دو. اور انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئے اور کام پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. آپ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے. دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے. حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. لوگ ایک ہی امت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا. اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہوں نے کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، آپس میں ضد کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حق میں سے ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب بھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے. ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی. سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے. یعنی دنیا میں کسی چیز میں امتحان کے بغیر، تجربات کی بھٹی میں گزرے بغیر مہارت نہیں انسان حاصل کر سکتا جب تک زندگی میں مشکلات نہ آئیں. اسی طرح دینی معاملات میں بھی امتحان کے بغیر کامیابی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کی آزمائش کرتا ہے، اس لیے اگر دین کی وجہ سے کوئی آزمائش آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگتے رہو اور اس پر جمنا چاہیے. اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں، اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے.
تم پر قتال فرض کر دیا گیا، حالانکہ وہ تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی ان چیزوں کو، ان کاموں کو، یعنی جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں ان کی آپ لوگ لسٹ بنائیں، اور لسٹ بنا کر دیکھیں اس میں سے ہمارے لیے بھلائی کیا ہے، تو اس میں کیا خیر ہے، ان کے آنے سے میری زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی یا میری شخصیت میں کتنا نکھار آیا، مجھے اس کے بدلے میں صبر پر کتنا اجر ملے گا۔ اور بہت سی چیزیں لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہم تقدیر میں نہیں لکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہوا تو وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی کا امتحان مال میں، کسی کا رشتے میں، کسی کا بچہ اسپیشل بچہ، تو اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ جو پسند ہے مل نہیں پاتا اس پر حسرتیں نہ کریں، پریشان نہ ہو، سوچیں اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے۔ ناپسند چیزوں کے ساتھ چلنا سیکھیں، حالات نہیں بدل سکتے، خود کو اللہ کی رضا کے سامنے رکھتے ہوئے حالات کے مطابق بدل لیں۔ اور ہر مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت چھپائی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ وہ ہوتی ہے اور اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ مومن خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں خیر پاتا ہے، کبھی شکر کرتا ہے، کبھی صبر کرتا ہے۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی مرتد کی سزا کیا ہے؟ اس کے سارے اعمال ضائع، چاہے پہلے کتنا بھی وہ نیک ہو، حافظ قرآن کیوں نہ ہو، تو ہمیں اپنے لیے استقامت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ دین سے نکلنے کی وجہ سارے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دین سے جب مرتد انسان ہوتا ہے تو اس کے جتنی بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے برباد، اللہ انجام دیکھے گا کہ ان کا خاتمہ کس پر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا دعائیں کیا کرتے تھے؟ کون سی دعائیں تھیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طرح صبح شام جو ہم 3 دفعہ پڑھتے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر رکھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہتے ہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہاری آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ہم تو ضرورت سے زائد جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں اور آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگر مشرک تمہیں اچھا لگے۔ وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا اس کے پاس آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی توبہ دلوں کی پاکیزگی اور گناہوں سے پاکیزگی کا نام ہے، ساتھ ہی اپنے ظاہر کو بھی صاف پاک رکھو، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی چیز یعنی کھیت سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا اپنے نیک اعمال آگے بھیجنے کی اور اولاد کی بھی فکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے، نہ تم گناہوں سے بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسمیں کھا بیٹھے، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی بیوی سے ترک تعلق کی قسم کھانا کیا ہے، جسے الہ کہا جاتا ہے۔ 4 ماہ تک قسم کھانے کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر 4 ماہ سے پہلے رجوع کر لیا تو قسم توڑنے کا بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر 4 ماہ کے گزرنے کے بعد اس معاملے کو مزید طول نہیں دیا جائے گا، یا تو رجوع کریں گے یا پھر الگ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر اس کے دوران انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا، نہ کسی اسکالر نے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت معروف میں لازم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعد شوہر کا حق ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث کے مطابق عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ یعنی ایسی عورت کو ایمان کی حلاوت نہیں ملتی جو شوہر کے ساتھ اسے سلوک نہ کرے۔ عورت اگر پہلان پر سوار ہو، اس کا شوہر اسے بلائے تو عورت انکار نہیں کرے گی۔ رجعی طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جو عورت خلا کے فدیے میں دے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی بیچ میں آپ دیکھیں حقوق کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ طلاق تا نوبت اس وقت آتی ہے جب ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ ہو۔ طلاق کا معنی آزاد چھوڑ دینا۔ طلاق دینے کا درست طریقہ، عورت جب حیض سے فارغ ہو، جماع کے بعد طہر کی حالت میں طلاق دی جائے گی، حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے گی، یا 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے۔ 3 سے زیادہ کی تو ممانعت ہے، عورت کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرا عورت کا۔
پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روک کے رکھو کہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو کتاب و حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت کو تکلیف نہ دو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مرد یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، اور باپ کے ذمہ ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چرانے کا ارادہ کریں تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تم ان کو پورا ادا کر دو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی بچے کو دودھ پلانا فرض ہے، بچے کو ثابت یعنی اس پر یہ دودھ پلانا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں۔ یعنی عورتیں دودھ کیوں نہیں پلاتی دودھ؟ فگر نہ خراب ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ ایسا بچہ ساری زندگی کے لیے صحت کے مسائل کا شکار رہتا ہے، لیکن اگر عورت بیمار ہے تو پھر وہ چھڑوا سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت دین نہیں رکھا کہ اگر عورت بیمار بھی ہے تو تب بھی دودھ پلائے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی بیوہ عورت کی یہاں پہ عدت بتا دی گئی ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کا اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو، اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ کیا ہو، اور ان کو کچھ سامان دے دو، خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں۔
یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تقویٰ کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی معاف کرنا تقویٰ کے قریب ہے، تقویٰ کی علامت ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فضل کہتے ہیں حق سے زیادہ دینے کو، اور کسی کو بھی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، اور احسان یاد رکھنا ایمان کی نشانی میں سے ہے، اور ازدواجی تعلقات میں احسان کے بغیر خوشحالی نہیں آ سکتی، اور احسان صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ فوت ہونے کے بعد بھی یاد رکھنا چاہیے، اور احسان کو بھولنے والی عورت سے اللہ تعالیٰ بیزار ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز۔ کون سی ہے درمیانی نماز؟ عصر کی یا فجر کی۔ بعض علماء فجر کی کہتے ہیں، بعض عصر کی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو لڑائی جھگڑوں کے بیچ میں سب سے پہلے جو متاثر ہونے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ لڑائی جھگڑوں میں نماز متاثر ہوتی ہے نا، اس لیے یہاں پہ خصوصاً نماز کا یعنی درمیانی نماز یعنی نماز وسطیٰ کا ذکر ہے۔ تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز، اس کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز عصر میں دیر تک منافق کی یہ یعنی علامت ہے، یہ یعنی دیر کرنا جو ہے۔ بعض کا جو ہے نا عصر کی نماز ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب مغرب شروع ہونے والی ہوتی ہے، تو اتنی دیر کرنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل، اس کا مال لٹ گیا۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور نہ انہیں نکالنے کی وصیت کریں۔ پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم ہے۔ یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کا فرما رہے ہیں، اور متقی تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ مدنی صورت ہے، اور جس میں آپ پر سال میں 1 یا 2 بار جنگ مسلط ہوئی تھی، تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے قرض حسنہ شمار کیا جا رہا ہے۔ اور قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے جس میں ثواب کی امید کی گئی ہو، جو دل کی خوشی کے ساتھ ادا کیا گیا ہو۔ ابن مبارک کہتے ہیں وہ قرض جو حلال مال میں سے دیا جائے اور جسے دے کر احسان نہ جتایا جائے، یا کوئی کسی قسم کی کسی کو اذیت بھی نہ دی جائے۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دے اور ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں؟ نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور تم قتال ہی نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے جواب دیا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اسے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے، اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
یعنی ہمارے دین میں منصب کی چاہت کی ممانت ہے۔ خود سے کوئی عہدہ نہیں مانگنا چاہیے، لیکن اگر مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ علم والوں کو بغیر علم والے پر فضیلت حاصل ہے۔ اس میں دیکھنا یہ چاہیے، لیڈرشپ میں 2 خصوصیات ہونی چاہیے کہ اس میں جسمانی قوت موجود ہو اور کام کرنے کی اہلیت بھی ہو، اس کام کو کرنا بھی وہ جانتا ہو۔ اور ان کے نبی نے کہا ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور آل موسیٰ آل ہارون کی باقیات ہوں گی، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ آیت سکینت کہلاتی ہے۔ سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ سکینت بندے کو سکون اور وقار پر ابھارتی ہے۔ خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوطی دیتی ہے، فتنے اس کو ہلا نہیں سکتے، آزمائشیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، غم انسان کو نہیں گلاتے، انسان کا ایمان اور یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ سکینت کے مرتبہ کے شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا کیے گئے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے۔ یہ رتبہ انسان کی ذاتی محنت اور کسب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں 6 مقامات پر سکینت کا ذکر ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں 248 نمبر آیت ہے، 2 بار سورہ توبہ میں 2640 نمبر آیت، اور 3 بار سورہ فتح میں یعنی 4، 18 اور 26 نمبر آیتیں ہیں۔ جب انسان آیات کو سنتا اور پڑھتا ہے تو شیطانی حملوں اور بیماریوں سے نجات پاتا ہے۔ کون سی آیات؟ آیات سکینت۔ اس لیے ابن قیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر جب معاملات شدت اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیات پڑھتے، اور ان کو ایک بہت عظیم واقعہ بیان وہ کرتے ہوئے سناتے ہیں کہ جو ان کی بیماری میں پیش آیا، کہ وہ ان کو برداشت کرنے سے عاجز تھے۔ یہ شیطانی روحوں سے جنگ کرنے اور ان سے مقابلہ کرنے کا واقعہ ہے کہ جب ان کی قوت کمزور ہو گئی تو ان کے سامنے شیطانی روحیں ظاہر ہو گئیں۔ جب معاملہ ان پر شدت اختیار کر گیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ مجھ پر سکینت والی آیات پڑھو۔ پھر وہ حالت اسے ختم کر دی گئی اور وہ بیٹھ گئی اور کوئی بیماری نہ رہی۔ اسی طرح کسی بھی پریشانی کے وقت ان آیات کو پڑھنا دل کے سکون کا باعث ہے، کیونکہ یہ آیات پڑھنے سے بے قراری اور بے چینی کو یہ دور کرتی ہیں اور ایمان میں اضافے کا بھی باعث ہوتی ہیں۔ پس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ میں سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے سو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا۔ چنانچہ جب طالوت نے ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے دریا پار کر لیا تو انہوں نے کہا آج ہم میں طالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن جو یقین رکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی۔ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی، اور جتنا اس نے چاہا اسے علم بھی عطا فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، ظالموں کو ظلم سے روکتا ہے، کیونکہ کامیابی کا معیار زیادہ اسباب پر نہیں بلکہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان کس طرح اللہ کے حکم کے مطابق محنت اور تیاری کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔